السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ میری اور آپ کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے دین میں رکھی ہے، اور دین یہ کس طرح آئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہماری زندگی میں دین آ جائے، اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ اور وہ محنت کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا نماز کی اہمیت۔ ہم نے لاسٹ جو ٹاپک پہ بات کی تھی، وہ ٹاپک کا بات یہ تھی کہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارے اگر ہم نماز کو ساتھ ہم لوگ استغفار کریں گے تو ہمارے صغیرہ بلکہ کبیرہ گناہ بھی معاف ہوں گے۔ آج اسی کو ہم آگے ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں۔ حق تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ابو عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، تو انہوں نے درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑا اور اس کو حرکت دی، جس سے ان کے پتے گرے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ابو عثمان، تم نے مجھ سے یہ نہ پوچھا کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا بتا دیجئے کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی درخت کی ایک خشک ٹہنی پکڑ کر اس طرح کیا تھا جس سے اس کی ٹہنی کے پتے جھڑ گئے تھے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سلمان پوچھتے نہیں کہ میں نے اس طرح کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مسلمان اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، اور اس کی خطائیں اس سے ایسے ہی گر جاتی ہے جیسے یہ پتے گرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کریم کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائم کر نماز کو دن کے دنوں، سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں دور کر دی جاتی ہیں گناہوں کو۔ یہ نصیحت ہے کہ نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ حضرت سلیمان نے جو عمل کر کے دکھایا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تشریح کو ادنا مثال ہے۔ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس کی ہردائی بڑھتا ہے، اور اس طرح ہر کام کرنے کا جی چاہتا ہے جس طرح اس کا محبوب کرتا ہوتا ہے۔ جو لوگ محبت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں، وہ اسے حقیقت میں اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ اس طرح صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کرنے میں اکثر ان کے افعال کو بھی نقل کرتے تھے، جو اس ارشاد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے۔ نماز کا اہتمام، اس کی وجہ سے گناہوں کا معاف ہو جانا، جس کی کثرت سے روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ اس کا احاطہ دشوار ہے۔ پہلے بھی متعدد روایات میں یہ مضمون گزر چکے ہیں کہ علماء نے اس کو صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص کیا ہے، جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے، مگر احادیث میں صغیرہ کبیرہ میں کچھ قید نہیں، متعلق گناہوں کا ذکر ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے وقت اس کی دو وجوہیں ارشاد فرمائی تھی۔ ایک یہ کہ مسلمان کی شان یہ بعید ہے کہ اس کے ذمہ کوئی کبیرہ ہو، اولا تو اس کے گناہ کبیرہ کا صدر ہونا ہی مشکل ہے، اور اگر ہو بھی گیا تو بغیر توبہ کے اس کو چین آنا مشکل ہے۔ مسلمان کو مسلمانی شان کی یہ ہے کہ جب اس سے کبیرہ صدر ہو تو اتنے روح پیٹ ہو کر اسے دھونے لے کہ اس کو چین نہ آئے۔ البتہ صغیرہ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی طرف بسا اوقات نہیں ہوتا اور ذمہ پر رہ جاتے ہیں، جو نماز وغیرہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اخلاص سے نماز پڑھے، ادب و استحساق کا روایت رکھے، خیال رکھے، خود ہی نامعلوم کہ کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرے، اور نماز میں دعا کرتا رہے، اور ان روایات میں وضو کو اچھی طرح کرنے کا بھی حکم ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک وضو کے آداب میں شامل ہے۔ مثلا ایک سنت اس میں مسواک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عام طور پر یہی ملتی ہے کہ حدیث میں کہ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے، اس نماز سے جو بلا مسواک پڑھی جائے
70 درجہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں وار ہے کہ مسواک کا اہتمام کیا کرو، اس سے 10 فائدے ہیں۔ منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کی رضا کا سبب ہوتا ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، مسواک کرنے والے اللہ تعالیٰ کا محبوب رکھتا ہے، سبحان اللہ، فرشتے محبوب رکھتے ہیں، مسوروں کو قوت ملتی ہے، بلغم کو قطع ملتی ہے، اللہ اکبر، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، سفر کو دور کرتی ہے، نگاہوں کو تیز کرتی ہے، اور منہ کے بدبو کو زائل کرتی ہے، اللہ اکبر۔ ان سب کے علاوہ یہ سنت ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کا تمام 70 فائدے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو 10 بتائے، علماء نے اس کے 70 فائدے بھی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ مرتے وقت اللہ اکبر کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہوتا ہے، اور اس کے بلا افون کھانے 70 نظر ہے، جس سے ایک یہ کہ مرتے وقت کلمہ جو نہیں کرتا، یعنی کہ جو نہیں پڑھتا اس کو مرتے وقت کلمہ بھی نہیں یاد نہیں آتا۔ اچھی طرح وضو کرنے کے فضائل بکثرت سے آگے انشاءاللہ تعالی ہم ضرور بتائیں گے۔ تو دیکھیں ہمیں اس نماز کے ساتھ ساتھ مسواک کا بھی آتا چلا، جو کہ بہت بڑی ایک علم والی بات تھی کہ دیکھیں مسواک کرنا کتنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالی میری آج سے پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنے جیب کے اندر مسواک رکھوں، تاکہ ہم جب بھی نماز پڑھنے لگیں ہم کسی مسواک کر لیں۔ تو میری آپ سب بہن بھائیوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ بھی اس عادت کو اپنائیں۔ دیکھیں کتنی اچھی چیزیں ہیں، ہمیں بہت سی چیزوں میں فائدہ ملتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ ڈسکس کرنے سے انسان کو پتہ چلتی ہے۔ تو آج ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چلا، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح نیکسٹ ویڈیو میں ہم دوبارہ آپ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔